کیا، اے اللہ آپ سب کچھ جاننے والے سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، میں نے آپ کا حکم بجا لایا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل اسی مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے ہی دوں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اے عظیم اللہ، اگر آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی تو آپ کے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل ہر بندے کے مرنے سے پہلے ایک ذریعہ پیدا کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے کوئی تجھے دشمن نہ سمجھے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس ایک مٹھی مٹی کو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان رکھ دیا۔ پھر اللہ کی رحمت کی بارش اس پر نازل ہوئی۔ 2 سال تک وہ مٹی بارش سے بھیگ کر کیچڑ بنی، 6 سال خشک مٹی میں بدل گئی اور 8ویں سال حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تخلیق کی گئی۔ پھر ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کا جسم پنجر کی طرح زمین پر رکھا ہے۔ اس وقت ابلیس نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر کسی اور دن فرشتوں نے ابلیس سے کہا، اللہ رب العالمین اسی مٹی سے اپنا نمائندہ پیدا کرے گا۔ تب ابلیس نے کہا، یہ بات درست ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میرے تابع کر دیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کے تابع کر دیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے 40 دن بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح پیدا کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو اب ملعون ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ اس وقت ابلیس نے کہا، اے اللہ یہ تو آدم ہی کی وجہ سے ہے کہ میں تیرے دربار سے نکالا گیا اور ملعون ہوا، یہ میری بدبختی ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس اس تحریر کی طرف دیکھ جس میں لکھا ہے۔ ابلیس نے اس طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ لکھا ہے، اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی سزا اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر ابلیس سخت مایوس اور شرمندہ ہوا اور عرض کیا، اے میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے آدم کی اولاد کے دماغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے اور مجھے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دے تاکہ میں ہمیشہ انہیں دھوکہ دے سکوں۔ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ایماندار اور اللہ والے ہوں گے، جو تیرے راستے پر قائم رہیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، تم حضرت آدم کو جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے یہ حکم ملتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس میں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کا حصہ بھی سنیں تو اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب شیطان کے دھوکے سے بچیں، یعنی ہم سب برے اور برے راستے چھوڑ کر صرف اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں۔